अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अह, जी तो हम लोगों ने एक कबाइल और अफराद को इस्लाम की दावत के बारे में हम पढ़े थे परसों। अच्छा, उसमें ये बताया जा रहा था कि सन 10 नबूवत की बात है कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का तशरीफ लेकर आए थे। ताइफ में 10 दिन का स्टे किया था, वहां पे कोई ईमान नहीं लाया था, तो काफी गमज़दा थे। फिर वापस वो मक्का तशरीफ लेकर आए थे। अच्छा, और मुताम बिन आदी ने उनको पनाह दी थी, और फिर वो पूरा प्रोटोकॉल के साथ सेफली उनको मक्का में एंटर करा दिया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अच्छा, फिर यहाँ पर मक्के में वापस आके पहले की तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की। और मौका ये था कि हज का मौका था उस वक्त। तो इसलिए जो है काफी सारे लोग डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से आए हुए थे वहां पे। और जो है आसान हो गया था तबलीग का काम, कि सब लोग खुद ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आ गए थे। ठीक है। अच्छा, अब जो है बताया जा रहा है, उन कबाइल का जिक्र किया जा रहा है जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी, तो उनका नाम यहाँ अब आप लोग देख सकते हैं। जो वो कबाइल जिन्हें इस्लाम की दावत दी गई, इसके सेकंड पैराग्राफ में नाम है, और बताया गया है कि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जबकि सन 4 नबूवत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इस्लाम की दावत पेश कर रहे थे। फिर नीचे बनु कल्ब का जिक्र आता है कि उसकी एक शाख है बनु अब्दुल्ला, उनको दावत दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उन्होंने भी दावत कबूल नहीं किया। फिर बनु हनीफा का नाम आया है कि उनको भी दावत दी, लेकिन उन्होंने इतना बुरा जवाब दिया, उतने अरब में से किसी भी ना दिया था। अब आपका यहाँ पे जिक्र तो नहीं है। फिर नंबर थर्ड, बनु आमिर बिन कबीले की बात की जा रही है कि इनको जब बात पेश की, तो इनमें एक था बहीरा बिन फरास। तो ये कहा कि जो है हम आपकी कबूल करते बैत करें, तो उससे हमें क्या फायदा, क्या हुकूमत की भागदौड़ वगैरह ऐसे कहा जाए, उनकी भागदौड़ हाथ में आ गई। जी, मेरी आवाज ब्रेक हो गई थी, मेरे ख्याल से किसी का मैसेज आया, तो मैंने रिकनेक्ट किया। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आवाज अब तो क्लियर आ रही है ना? अच्छा अच्छा, सही है। अकेला कहाँ थे? ठीक है, हम कबाइल की बात करते थे, पता नहीं कहाँ से मेरी आवाज कटी थी। एक तो ये बनु कल्ब के कबीले की बात हो रही थी कि जो है इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, और बहुत ज्यादा बुरा जवाब दिया था इन्होंने। और फिर बनु आमिर बिन साद के बारे की कबीले के बारे में बात हो रही थी कि इनको जब दावत दी गई, तो इनका एक शख्स था जिस, तो फिर हमें जो है हुकूमत की भागदौड़ और सारे कामकाज की भागदौड़, हमें कोई बेनिफिट कुछ मिलेगा तो फिर हम आपके हाथ में वो करें, हम बैत भी करें, आपको प्रोटेक्शन भी दे, पनाह भी दे, सारी चीजें करें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई कामों की भागदौड़ ये तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिसको चाहेंगे देंगे। तो वो गारंटी चाह रहे थे कि नहीं, आप हमें गारंटी दें कि हमें आप दे देंगे तो फिर हम इस्लाम को भूल ले आएंगे। तो ऐसी तो कोई गारंटी नहीं दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि हमें आपके दीन की जरूरत नहीं। फिर वो जब वापस गए, वो कबीले वाले, तो एक बूढ़ा शख्स था जो जो है उम्रा सॉरी हज करने वहां पर नहीं आ सके थे मक्का में। तो उनको जब ये सारा वाकया बयान किया कि भाई कुरैश के खानदान में बनु अब्दुल मुत्तलिब का एक जवान है जो कि नबूवत का दावा कर रहे हैं, और सारी बातें उन्हें बताई, तो उनको बड़ा वो हुआ कि भाई क्या इसकी कोई तलाफी की कोई रास्ता हो सकता है, वापस वो शख्स तुम लोग को मिल सकता है कि नहीं। क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि इस्माइली जब भी दावा करते हैं नबूवत का, तो वो झूठा दावा नहीं कर
रहे होते, तो तुम लोग को बिल्कुल अक्ल नहीं आई उस वक्त, उस बात को समझते तुम लोग। तो खैर ये बात उसने की थी। फिर उसके बाद बताया जा रहा है ईमान की शुआएं मक्के से बाहर, यानी अभी तक तो कबाइल का जिक्र हो रहा था ना कि इन कबीलों को दावत दी गई और इन्होंने दावत कबूल नहीं की। अब बात आ रही है इनफरादी तौर पे जब लोगों को इंडिविजुअली जो है दावत दी, तो उनका क्या जवाब आया। तो उनमें से कुछ लोगों का यहाँ पे जिक्र है। पहले हैं सुवैद बिन स्वामत रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि शायर थे, काफी गहरी सूझबूझ के मालिक थे, और इनको इतनी जबरदस्त इनकी पर्सनैलिटी थी कि इनको कामिल का खिताब दिया हुआ था इनकी कौम ने। तो इनका फिर बताया जा रहा है कि जब इनको इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने कहा कि जो आप दावत दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें मेरे पास भी हैं जो आप, यानी कि उन्होंने कहा था कि गालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ है वो वैसा ही है जैसा मेरे पास है। और उनके पास क्या था, हिकमत लुकमान। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अच्छा मुझे सुनाओ। तो फिर उन्होंने सुनाया, तो उन्होंने कहा कि जो है ये कलाम तो अच्छा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन जो मेरे पास है वो इससे भी ज्यादा अच्छा है, वो कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाजिल किया है, वो हिदायत और नूर है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुरान पढ़ के उनको सुनाया, तो उनको उन्होंने कहा कि वाकई ये तो बहुत ही अच्छा कलाम है। और फिर उन्होंने इस तरह से इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन फिर जब वापस मदीना गए, वो मदीना से आए थे ना वो यहाँ पर मक्का में, तो वापस मदीना गए तो जंग बुआस एक जंग थी वो छिड़ गई और उसी में कत्ल कर दिए गए। तो एक इनका जिक्र आया, दूसरा आया है इयास बिन मुआद रजी अल्लाह ताला अन्हु का। ये भी मदीना के ही बाशिंदे थे, और ये मक्का में इस तरह आए थे कि कबीला जो वहां पे औस और खजरज जो कबीले थे ना मदीना के, उनमें आपस में जंग छिड़ने जैसा माहौल हो गया था। तो औस के जो लोग थे वो खजरज से कम थे तादाद में, तो वो मक्का आए थे कि भाई कुरैश के लोग हमारा हमारे साथ ताउन करें, ठीक है। और इसलिए वो वहां पर आए थे। तो फिर उसके बाद जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि मैं एक ऐसी बात आप लोग को बताऊंगा जिससे बेहतर है जो बात आप लोग यहाँ करने आए हैं। तो फिर जो है क्या हुआ था, हाँ, फिर उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह ताला का, उन लोगों ने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, और जो उनके दावत के कलिमात थे वो सब बताए। तो फिर जो है यास बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु उनमें से खड़े हुए, उन्होंने कहा कि वाकई में ये जो बात कर रहे हैं वो उससे तो बहुत बेहतर है जो हम यहाँ पर बात करने आए थे। तो इस पर एक शख्स ने एक मुट्ठी में मिट्टी उठाई और जो है यास बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह पर मारी, और कहा कि नहीं, हम लोग जो जिस मकसद के लिए आए हैं हम उसी पे स्टिक करना चाह रहे हैं। तो इस पे यास बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खामोशी अख्तियार कर ली, और वो वहां से उठ गए। और फिर वो वापस मदीना गए, और उनकी वफात के वक्त वो जो है तहलील और तकबीर और हम्द और तस्बीह कर रहे थे, तो इसलिए लोगों को यकीन था कि वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। अच्छा, अब हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात हो रही है, उनके कबूल इस्लाम का वाकया पेश हो रहा है कि जब ये दोनों जो सहाबियों का भी जिक्र हो रहा है वो वापस मदीना गए, तो फिर हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खबर पहुंची कि इस तरह से जो है किसी ने नबूवत का दावा किया है मक्का में। तो उन्होंने अपने भाई को वहां पे भेजा। तो उनके भाई जब मिल के आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो एक शख्स है जो कि अच्छाई की दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं। तो लेकिन उनको तसल्ली नहीं हो रही थी इन बातों से, तो उन्होंने कहा मैं खुद जाऊंगा मक्का। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, फिर वो जब मक्का गए तो वहां पे उनकी जो है मुलाकात हुई। अच्छा, उन्होंने खुद से ये गवारा नहीं किया कि भाई मैं किसी से पूछूंगा, खुद से बस वो ढूंढने लग गए कि कहीं से पता चल जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वो जब वहां पे उनकी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो जरा अजनबी लगे, मतलब फर्स्ट टाइम देखे हुए लगे। तो वो उन्होंने ऑफर दी कि आप मेरे साथ चलें। तो हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खामोशी से उनके साथ चले गए, रीजन नहीं बताया कि क्यों वहां पर आए थे। फिर अगली सुबह दोबारा वो मस्जिद हराम में जब ढूंढने गए, दोबारा उनकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं एक राज की बात करने वाला हूँ, आप प्लीज किसी को बताइएगा नहीं। और फिर बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिलने के लिए आए हैं। तो फिर उनकी मुलाकात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कराई गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर उन्होंने इस तरह इस्लाम कबूल किया। अच्छा, इन दी एंड ये बताया जा रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि आप इस बात को राज रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है, आप इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन फिर जो है हजरत अबू बकर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, जो है मैं इस चीज का अल्ल ऐलान, मतलब इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने वहां पे कहा कुरैश के लोगों, इस तरह करके आवाज दी, और जो है कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ तक ही पढ़ा था। अब हम आगे ये पढ़ेंगे पेज नंबर 192। लोगों ने कहा, यहाँ से तो अगर कोई रीड करना चाहेगा तो अनम्यूट करके बता दीजिए। जी मिस समीना, आप रीड करना चाहेंगी यहाँ से? जी। जी सही, एक एक अच्छा जी, पैराग्राफ रीड कहाँ से करते हैं, पढ़ना उसको है, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ डिस्कस बता करेंगे। दीजिए। जी, ये लोगों ने कहा उठो, है ना, बिल्कुल दूसरी लाइन इस पेज अच्छा की। हम्म। जी। लोगों ने कहा, उठो इस बेदीन की खबर लो,
لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بچایا، انہوں نے آ کے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، یعنی اس کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے، یعنی تمہارا یہ تجارتی یعنی وہ روٹ تھا، وہ راستہ تھا جہاں سے تم گزر کے جاتے ہو۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسے کہ کل کہی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو فیل بن عمر اس کو تھوڑا سا دوسی ایکسپلین کر دیجیے گا کہ مطلب اچھا وہاں پہ یعنی کہ ان کو کافی مار رہے تھے نا وہ لوگ قریش کے لوگ، ان سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا اس طرح ہمارے سامنے اللہ اعلان، کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی مدینہ سے آیا ہوا ہے، تو پھر جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ان کو جی بچایا۔ اور انہوں نے یہ یاد دلایا کہ تم لوگ ان کو اٹیک کر رہے ہو، یہ تو غفار کے قبیلے کے جس سے تم لوگ گزرتے ہو، اور تجارت کا جیسے پورا ان کا ایک راستہ ایک روٹ ہوتا ہوگا نا، تو اس سے وہ گزرتے ہوں جی گے، تو مطلب کہ تم لوگ کا ہی فائدہ ہوتا ہے جب ان کے قبیلے والے مطلب وہاں سے گزرنا میرے خیال سے الاؤ کرتے ہوں گے یا سہولیات پرووائڈ کرتے ہوں گے میرے خیال سے نا، تو جو ہے انہوں نے کہا جی۔ قبائلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا نا، تو ان کو سہولت سے وہاں سے ہوں یہ گزرتے تھے، تو ان کا وہاں سے مفاد تھا نا، ان کو وہاں ہوں سہولت نہیں، تو جب دشمنی مول لیں گے تو قافلے والے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ غفار قبیلے والے۔ اچھا یہ غفار ہے، بتا رہا صحیح فیل تو بن لیکن عمرو اور اس طرح ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ، جب ایک دفعہ کر دیا پھر وہ چلے گئے واپس، تو جب دوبارہ انہوں نے اعلان کیا تو دوبارہ وہی قریش کا ایٹیٹیوڈ تھا، وہ لوگ ایک دم ڈھلائی پر لگے رہتے تھے نا، تو دوبارہ یہی جی سب کیا، پھر دوبارہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بچایا اور ساری باتیں یاد دلائی، تو انہوں نے ان کو چھوڑا تھا۔ جی، صحیح۔ اور یہ بھی یہاں سے ہمیں بات پتہ چلی کہ صرف ایک کلمہ شہادت کہنا کتنا مشکل تھا، اور اس پہ کتنی سختی ہوں تھی، اور اس کے بعد ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، بس آپ برداشت کر رہے ہیں۔ تو ہوں فیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شریف انسان شاعر سوجھ بوجھ کے مالک تھے، شاعر تھے، سوجھ بوجھ کے مالک، اور قبیلہ دوست کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو بعض یہ کیا لکھا ہوا ہے، نواحی نواحی یمن میں یمن۔ امارت ہوں یا تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے، تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت اور احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوا، یعنی ان سے کہنے لگے، اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، اور ہمارا شرازہ منتشر کر دیا، ہمارا اتحاد ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے، آدمی کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ جب ایک ہی گھر میں اسلام کی بات ہوگی تو ایک ماننے والا ہے اور ایک نہیں ماننے والا، تو پھر وہاں پہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کا تو رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے جب ایک اس میں سے اسلام قبول کرے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دو چار ہیں، جس مصیبت سے اس وقت ہم دو چار ہیں، کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں، کوئی بات نہ سنیں۔ یعنی یہ جو صحابی ہیں ان کے بارے میں یہ جو تھے مکہ والے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے علاقے میں بہت ہی جو تھے وہ عزت اور مرتبہ رکھتے تھے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ قبیلہ ان کی دوست کے سردار تھے ہے نا، تو وہ سردار تھے، بس آپ ہوں آپ ان کی جی باتیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ مت سنیے، ورنہ آپ کے اپنے خاندان میں یہ تفریق پڑ جائے گی، اور جس مشکل کا ہم شکار ہیں آپ بھی اسی مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت طفیل
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अच्छा, इरशाद एक है तो कि ये हाँ, एक तो इनको रोक भी रहे थे और मेरे ख्याल से इनका बताने का भी मकसद था कि भाई सरदार हैं इतनी, यानी कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, तो चलो इनको शिकायत करते हैं कि क्या पता इनके कहने पर ही वो काम रोक दें। मेरे ख्याल से ये भी उनका एक वो होगा ना कि भाई एक तो मना करे, बात भी ना माने, और दूसरा एक इनकी हम्म, सबके एक इन्फ्लुएंस होता है ना, तो इनको हम्म, शिकायत लगाते हैं कि भाई इन्होंने तो हमारे लिए मुश्किल कर दी है। तो उनको वो जैसे ब्रेन वॉश करना एक तरह से, वो करना जी शुरू जी कर दिया ब्रेन होगा ना वॉश उन्होंने। कर रहे हैं ताकि उनकी हम्म वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने ही ना वो। और उल्टा हज़रत रोके मेरे तुफैल, ख्याल से, क्योंकि सरदार थे ना, तो भाई वो तो रोकने की वो रखते होंगे ना मेरे ख्याल से। क्योंकि पीछे पूरी हम्म कौम है ना सरदार के पीछे। सही हजरत बिल्कुल। तुफैल का इरशाद है कि ये लोग मुझे बराबर इसी तरह समझाते रहे, यहाँ तक कि मैंने तहैया कर लिया कि ना आपकी कोई चीज सुनूंगा और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करूंगा। हत्ता कि जब मैं सुबह मस्जिद हराम गया तो कान में रुई ठोंस रखी थी, कॉटन जो था वो कान में डाल दिया, बात ही ना सुनी जाए कि मुबादा आपकी कोई, यानी अचानक ऐसा ना हो कि आप कोई बात कहें और मैं सुन लूं, तो इससे बेहतर है मैं कान में कुछ डाल दूं, रुई वगैरह डर भी रख ये लूं। थे ना कि जादू का, वो कह रहे थे ना जादू का असर रखती है, तो उनका कान में ही ना चली जी। जाए, उसमें भी जादू ना हो। कि सही। कोई बात मेरे कान में पड़ जाए इससे पहले मैं रख लूं रुई। लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बातें मुझे सुना ही दे। चुनाचे मैंने बड़ा उम्दा कलाम सुना। फिर मैंने अपने जी में कहा, हाय मुझ पर मेरी माँ की आहो फगा हो, यानी ये मुहावरा था उस जमाने में, तुझे तेरी माँ रोए। हम्म मैं तो हम्म बाखुदा, यानी अल्लाह कसम, एक सूझ, अगला पेज कीजिए जरा। हम्म, नेक्स्ट पेज। जी जी। हुआ। एक सूझबूझ रखने वाला शायर हूँ, मुझ पर भला मुझ पर भला बुरा छुपा नहीं रह सकता। फिर क्यों ना मैं इस शख्स की बात सुनूं, अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं एक सेंसिबल हम्म इंसान हूँ, बात की तह तक पहुंच सकता हूँ, अच्छाई बुराई समझ सकता हूँ, तो सुनने में क्या हर्ज है, बात तो सुनो उनकी मैं। हम्म अगर अच्छी हुई तो कबूल कर लूंगा, बुरी हुई तो छोड़ दूंगा। ये सोचकर मैं रुक गया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पलटे तो मैं भी पीछे हो लिया, आपका उन्होंने पीछा किया इन्होंने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आमद का, अपने आने का वाकया और लोगों के खौफ दिलाने की कैफियत, फिर कान में रुई ठोंसने और इसके बावजूद आपकी बाज बातें सुन लेने की सारी तफसीलात वगैरह मैंने बताई कि हुआ क्या था सारा कुछ। फिर कहते मैंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात पेश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर सलाम पेश किया और कुरान की तिलावत फरमाई। कहते हैं खुदा गवाह है, मैंने इससे उम्दा कौल और इससे ज्यादा इंसाफ की बात कभी ना सुनी थी। चुनाचे मैंने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया और हक की शहादत दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरी कौम मेरी बात मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है, मैं इसके पास पलट कर जाऊंगा और उन्हें इस्लाम की दावत दूंगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएं कि वह मुझे कोई निशानी दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हजरत तुफैल को जो अच्छा, ये निशानी थोड़ा सा इस पैराग्राफ में मैं ये नोट करी हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें कई बताई गई हैं कि जी। सबसे पहले तो यही, अगर हम इसको अपनी लाइफ से भी रिलेट करें ना, कि जैसे कई उल्मा होते हैं तो अब उनके बारे में गलत प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा कर दिया जाता है, तो लोग कहते हैं इनकी बात सुनना भी नहीं, सुनोगे ना तो हम्म। तुम बिल्कुल भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। तो ये मेरे ख्याल से, और फिर इन्होंने भी यही किया कि ठीक है भाई नहीं सुनेंगे, कान में रुई ठूस दी, तो हमारा भी एटीट्यूड हम्म। होता है ना, नहीं नहीं भाई ये तो नहीं है। फिर इन्होंने बाद में इनको समझ आया, खुद सोचा इन्होंने कि भाई मैं सुन तो सकता हूँ ना, सुनने में क्या, सुनने में एकदम गुमराह, मतलब हम इतने नन्हे काके तो नहीं होते ना कि उसने ये बोला और हम मानना शुरू कर देना। तो इनको भी वही हुआ कि भाई मैं समझ सकता हूँ, गलत बात लगी तो ठीक है, मैं रियलाइज कर लूंगा। तो मेरे ख्याल से हमें भी यही एटीट्यूड रखना चाहिए कि किसी के बारे में कोई बुराई कर दी तो बस एकदम उससे मुतनफ्फर हो गए, क्योंकि इस्लाम तो इजाजत नहीं देता ना इस तरह आप किसी के, और वो भी अल्लाह जी। का काम करने वाले लोग, आप एकदम बदगुमान हो जाए। और पता नहीं, बदगुमान होना तो एक तरफ, कितना गलत गलत बोलने भी लग जाते हैं ना, ये तो कादियानी है, ये तो जहन्नुम में जाएगा, ये तो इस तरह की, मतलब कैसे हम इतना डेयर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला का काम करने वालों के अगेंस्ट इस तरह की बात सोचे और फिर कहना भी शुरू कर देना। तो जी। इनको भी जिस तरह हमें भी यही एटीट्यूड अपनाना चाहिए ना कि भाई चलो सुनता हूँ, देखता हूँ। और उसके बाद इन्होंने हम्म। जो एक और बात मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी वो ये कि जो है कुरान का कलाम जब इनके कान में पड़ा
تو ان پہ اثر ہوا نا. تو ہمیں بھی جب بھی دعوت کا کام کوئی بھی ہو قرآن سے ہی شروع کرنا چاہیے. وہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسا امپیکٹ اگلے پہ ڈال رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا نا کہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو نا. تو جی تبلیغ کا کام ہمیشہ قرآن کے تھرو ہی کرنا چاہیے. اور ایک اور امپورٹنٹ بہت زیادہ بات مجھے اینڈ میں لگی کہ انہوں نے کہا نا کہ میری قوم میری بات سنتی ہے, یعنی کہ ان کی اتنی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اب یہ تو قوم کی بات کریں کیونکہ قوم کے سردار تھے نا, لیکن ہم لوگ اگر اپنی بات کریں ہمارا بھی کچھ لوگوں پہ انفلوئنس ضرور ہوتا ہے. میں نے نوٹ کیا ہے, چلے 2 لوگوں پر ہی ہو, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری لائف میں جو ہماری بات سنتے ہیں, مانتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے پاس قوم تھی, ہمارے پاس چلے 2 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, جتنے بھی, تو ہمیں اگر پتا ہے کہ ہمارا ان پہ انفلوئنس ہے, ہم یہ ہماری بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. صحیح ہے نا, صرف دوسرے فائدے لینا, ان کے اوپر ہی سارا جی فوکس نہ ہو. یہ ضروری ہے. پھر مطلب مجھے ایک ایسا خیال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکتے ہیں قیامت کے دن کہ وہ تو تمہاری بات بالکل سنتے تھے, تم ان سے ساری باتیں کرتے تھے, بس میری دین کی بات نہیں کرتے تھے. تو بالکل بالکل یہ آپ مسئلہ ہے بالکل نا. صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ جب آپ قرآن سے دعوت دیں نا تو قرآن ہوں کی جو عربی کا آیات ہے نا ان کے ہوں ساتھ تبلیغ کریں, پھر آپ اس کا ٹرانسلیشن بھی بتا دیں. جب آپ عربی ہوں پڑھتے ہیں نا تو اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے نا اثر ہوتا ہے. میں نے چیزیں یہ دیکھی ہیں ہوں کہ آپ ہوں عربی پڑھیں اور عربی کے ساتھ صرف ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں بات چلتی, آپ ترجمہ قرآن بھی کہیے لیکن ساتھ آپ عربی پڑھیے. اور یہ جو آپ نے بات کہی بڑی اچھی ہے کہ جو بندہ آپ کی بات سنتا ہے آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کر لیجیے, ہوں وہ آگے سے پھر آگ دی پھیلانے والے بنیں گے. اور ہوں نہیں کوئی سنتا تو ٹھیک ہے, آپ اوور آل سب کو کیجیے, لیکن کچھ لوگ جو آپ کی بات سنتے ہیں آپ اس پہ محنت کیجیے. یہ اچھی بات آپ نے مطلب کی. یہ مایوس نہ ہو کہ پہلی دفعہ بھی اسے سنا ہی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کو دیکھے بالکل. کتنا سالوں سال کیا کچھ برداشت کیا, لیکن وہ کرتے ایک ہی آدمی کو 10 دفعہ, مجھے نہیں پتا کتنی کتنی دفعہ انہوں نے بتایا ہوگا, لیکن وہ بتاتے ہوں رہتے تھے. یہ نہیں کہ اس نے اپنی سنی تو اب تو ہوں اس کو بولوں گا ہی نہیں کبھی میں نا, یہ تو میری ہوں بات ہی نہیں سنتا. یہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا نا تو پھر تو دین کی بات پہلی دفعہ میں مشکل ہی سے سمجھ آتی ہے اگلے کو, ہوں تو وہ کنٹینیوسلی کرنے کا پروسیس ہے یہ. اور پھر ہوں ظاہر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے نا پھر تو. جی بالکل چلے آگے بالکل. کوئی پڑھ لیتا ہے جی. اچھا جی, ہم اس کو مکمل کر لیں تو پھر آگے کوئی اور سسٹر بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. اچھا, جو نشانی ان کو عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا, یا اللہ, چہرے کے بجائے کسی اور جگہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسلح کہیں گے. یعنی مسلح ہوتا ہے نا جیسے شکل کو مگاڑ دیا جاتا ہے یا چہرے کو اس کی شکل کو چینج کر دینا. چنانچہ یہ اچھا. روشنی ان کے ڈنڈے پر پلٹ گئی. پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے. لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی, مگر حضرت طفیل بھی مسلسل کوشاں رہے, یعنی کوشش انہوں نے جاری رکھی. یا حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے. حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جامع شہادت نوش فرمایا. جی یعنی کہ شروع میں تو بتا رہے ہیں کہ ان کے والد اور ان کی بیوی نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا بالکل شروع میں ہی, لیکن قوم کے لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے نا, کیونکہ اتنا آسان تو نہیں تھا. اور جو ہے پھر بتا رہے ہیں جب ہجرت کا جو وقت آیا تھا تو قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے ان کے ساتھ. یعنی کہ شروع میں کوئی بھی نہیں سن رہا تھا, اور پھر اتنے زیادہ لوگوں پہ ان کا یعنی کہ اسلام قبول کر لیا تھا لوگوں نے. اور کافی زیادہ ان کے اہم کارنامے میرے خیال سے آگے ان کا ذکر آئے گا. جی کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا؟ نہیں, نہیں نہیں, اگر آپ کوئی اور کنٹینیو کرے کر سکتے میں کروں, کنٹینیو کروں. ہیں. آپ جی آپ کنٹینیو کریں. اور میں ایک بات بتاؤں, آپ اتنی زبردست اسپیڈ پہ پڑھ رہی ہیں نا, ایک ایک ورڈ پڑھنے کا مزہ ہی آ رہا ہے. جی آپ کنٹینیو. شکریہ, اللہ کا فضل, اور بندہ کھو ہی جاتا ہے. ہاں, وہ جی اتنی سارے امپورٹنٹ لائنس ہیں نا بیچ میں جلدی جلدی نکل جاتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب پہ ہم دھیان دیں تو وہ بڑی مزہ آ رہا ہے آپ کی اسپیچ جی میں. ٹھیک ہے, وہ میں وہی کرتی ہوں نا, پڑھتی جاتی ہوں, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیجیے. جی جی دماد ازری, بالکل. یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ از دشنو آہو کے ایک فرد تھے. ماشاءاللہ بڑا مشکل نام. جھاڑ پھونک کرنا اور سیب اتارنا ان کا کام تھا. وہی جو ہوتے ہیں نا عامل وغیرہ. مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں.
سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسیب جن اتارنے کے لیے، نیکسٹ پیج، ٹرن ہوا؟ نیکسٹ پیج، ہاں جی، میں اسیب جن وغیرہ اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهد اللہ فلا مضل له، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نحمده ونستعینه، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ من یہدی اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فلا مضل له، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، تو اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باشندے اور رسول ہے۔ اما بعد، اس کے بعد داماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا انہی کلمات کو۔ اس کے بعد داماد نے کہا کہ میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی عطا گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی سمندر جہاں تک نیچے، بہت گہری، سمندر کے نیچے بہت گہرائی میں جیسے کوئی چیز جاتی ہے نا، اتھاہ گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر لیا۔ اچھا، یہ ابھی تک ہم نے جو پڑھے تھے یہ سب میرے خیال سے مدینہ سے آئے تھے، یہ شاید فرسٹ ہے جن کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ یمن سے آئے تھے۔ تو جی اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ لا رہے تھے نا، کیونکہ پھر ان کو واپس جانا تھا، پھر ان سب نے کیا ہوگا اپنے اپنے طور پہ تبلیغ کا کام، تو یہ وہاں سے آئے تھے۔ اور جی آپ ایکسپلین کریے، آپ کری تھی نا۔ الحمدللہ، کہاں کہاں سے آئے، جی آگے کیجیے۔ جی، تو یہ جھاڑ پھونک وغیرہ کرتے تھے، اور جو جن ون چڑھ جاتے ہوں گے لوگوں پہ، اس کا مطلب جن اتارنا، وہ ساری چیزیں، تو وہ کام تھا۔ تو ان کو لگا کہ بھائی ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے نا کہ ان پہ جادو ہے، جن چڑھ گیا ہے، انہیں پتہ نہیں کوئی دکھتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے نا ڈفرینٹ فارمز میں یا کچھ، تو وہ ان کو اس کو ہوا کہ چلو، ہمدردی کے جذبے سے ہی میرے خیال سے آگے گیا تھا کہ چلو میں جن بھوت اتار دوں۔ تو پھر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمدردی پڑھ کا کے جذبہ ہی تھا، وہ جو کہتے تھے نا ہمدردی کہ کی۔ ہاں کفار مکہ کہتے تھے نا، اس کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کو دیر ہو گئی، تو ایک نے کہا نا، وہ شاید ابو سفیان کی بیوی تھی، کہ اس کے جن نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یا جو تم پہ جن آتا تھا وہ اب نہیں آتا۔ یہ تانے تشنیع چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا تو اس نے کہا کہ کوئی ان کے پاس آتا ہے، ان کو اسیب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہیں، تو اس نے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ واقعی آیا کہ میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خطبے سے پہلی والی آیتیں وہ پڑھے، ان الحمد للہ، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، وَنَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينُهُ، کتنے پیارے کلمات ہیں یہ۔ تو اس نے کہا لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، اسلام پہ بیعت کرتا ہوں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، ایمان افروز باتیں ہیں ساری۔ دیکھیے میری بات سنیں، کب کی باتیں ہیں یہ، لیکن آج بھی اثر رکھتی ہیں۔ بالکل بالکل، لگتا ہے ابھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ جی آگے پڑھنا ہے، 5:30 تو ویسے ہو گئے ہیں۔ جی جی، اگر آپ بزی ہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں، اگر کوئی اور نہیں پڑھ رہا تو۔ اصل میں ہم لوگ کا نہیں 5:40 تک یہ سیشن ہوتا ہے، 5:30 تک اتنی جلدی ختم ہو جاتا تھا نا، ٹھیک ہے، تو زوم پورا 40 اچھا منٹ کا جی، ہوتا ہے نا، تو 40 تک کنٹینیو ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ جی میں پڑھتی ہوں۔ یثرب کی جی 6 سعادت مند روحیں، یثرب یعنی مدینہ، 11ویں سن نبوت کے موسم حج، جولائی 620 ہجری میں،
یعنی یہ عیسوی میں. نبوت کا کیا ہے 11واں سال، حج کا ہم، موسم ہے. اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے، یعنی چند ایسے اسلامی دعوت کو میں جو تھے صحابہ کچھ لوگ. ایسے ملے، ایسے اچھے لوگ ملے، ایسے ہم، بیج تھے. ان کی مثال دی جا رہی ہے استعارہ کے طور پہ. وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرو قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے. بیج دیکھتے دیکھتے درخت بن گئے اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی. اہل مکہ نے یعنی یہ ساری کوششوں کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ سنہ 11ویں نبوت کی 11ویں سال میں کچھ ایسے جو لوگ جو تھے وہ شامل ہو گئے اسلام کے اندر کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو راحت نصیب ہوئی ہم، اور وہ پھیل گئی ان کی دعوت. اہل مکہ ہم، نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی، یعنی اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے. یہ دیکھیے انہوں نے تو ہر طریقے سے آپ کے لیے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے، آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی، مشکلات پیدا کی، اور آپ اپنی تبلیغ کے عمل کو نہیں روک رہے. رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے مشرکین کو. اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ ساتھ لے کر باہر نکلے. بنو زحل اور بنو شیبان بن سابلہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی. انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا. جواب سے تو یہ لگتا تھا کہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. ہاں جی، اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی لیکن انہوں نے ختمی فیصلہ نہ کیا. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا. دونوں ہی ماہر انساب تھے، یعنی کہ نسب کے لحاظ سے ان کی معلومات کافی اچھی تھیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا. دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے. یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ حضرج سے تعلق رکھتے تھے. نام یہ ہیں اسد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفاعہ، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ. یہ بنی جو تھے وہ سلمہ سے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے. اور عقبہ بن عامر بن نابی قبیلہ بنی حرام بن کعب سے تعلق رکھتے تھے. حارث بن عبداللہ بن رماب قبیلہ بنی عبید بن غنم سے تعلق رکھتے تھے. یہ یعنی یہ سب مدینے سے تھے لیکن مینا کی گھاٹی میں ملاقات ہوئی تھی رسول پاک صلی جی اللہ علیہ وسلم سے. حج کے دن میں وہاں آئے تھے نا. یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے. یعنی وہ تھا نا کہ دوستیاں ہوتی تھیں یہودیوں کے ساتھ، حلیف ہوتے تھے تو یہود ذکر حلیف کیا کسے کرتے بولتے تھے. ہیں؟ حلیف حلیف دشمن. جو نہیں دشمن. دشمن نہیں، حریف دشمن کو کہتے ہیں جو دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوست ہوتا حلیف ہے جس دوست کے کو ساتھ. کہتے ہیں. ہاں جی، حلیف دوست کو کہتے ہیں، حریف دشمن کو کہتے ہیں. حریف، ہاں سوری، حریف دشمن کو کہتے اچھا اچھا ہیں. جی دیکھیں ذرا. تو ان کی صحیح. تو یہ ان سے سنا کرتے تھے نا. اچھا. تو ان سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے. اپنی کتابوں سے ذکر کیا کرتے تھے نا. تو جب دوستیاں تھی تو بیٹھتے تھے تو زبور اور تورات کی اس کی باتیں ہوتی تھیں
تو وہ کہتے تھے کہ ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اس زمانے میں اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی میت میں اس کے ساتھ مل کے تمہیں آدھے ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے، جیسے وہاں پہ قتل ہوئے تھے تو ویسے ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اور یہ سورۃ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ایک تھوڑا نبی سا آنے والا ہے۔ یہ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا اس پیراگراف میں، بتا جو سکتے ہیں؟ یہود تھے نا، یہود تھے جو ہوں یہودی، ان ہوں کی دوستیاں تھیں اوس اور خزرج میں سے۔ ان کے 2 قبیلے تھے نا، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، اچھا بنو قینقاع، بنو کیا تھا اس کا، اس وقت میرے ذہن میں ہوں نام نکل گیا، بنو جی جی نذیر، بنو قینقاع، اور یہ 3 قبیلے تھے۔ اور اوس اور خزرج کے ساتھ ان کی کسی کی ایک کے ساتھ دوستی ہے، کسی کی دوسرے کے ساتھ دوستی ہے، جس کی دوستی ہوں ہوتی تھی وہ اپنے دوست کا ساتھ دیتا تھا اور دوسرے کے ساتھ دشمنی نبھاتا تھا۔ اب یہ اچھا جب ان کے پاس بیٹھتے تھے تو چونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، تو ہم ہوں اس کے، وہ اس زمانے میں ہی آنے والا ہے، تو اس کے ہوں ساتھ جب وہ ہم نبی آئے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے تو تم پر سب کے اوپر غالب آ جائیں گے، ہوں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں سب کو قتل کر ڈالیں گے، اپنی دشمنوں کو۔ ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، یہ انصار کا قبیلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، ہم سب بیٹھیں اور کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ جی اچھا صحیح، چلے جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اب سیشن اینڈ ہونے کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہاں جی سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ آپ کل بھی آئیں گے جی تو بڑا مزہ آئے گا ہمیں پڑھنے میں الحمدللہ، میں تو انشاءاللہ جی۔ شادی میں مصروف تھی نا تو ابھی بھی ادھر ہی ہوں، اچھا اچھا تو انشاءاللہ میں، شادی تو مکمل ہو گئی ہے لیکن اب میں باقی بچیوں کا اور بھی آپ کو نمبر بھیجوں گی، آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا۔ چلے صحیح سے انشاءاللہ۔ اور جی جی بس ابھی 1 مہینہ ہی تقریباً یہ ٹائم رہنا ہے، پھر اس کے بعد تو رمضان انشاءاللہ آ جائیں گے تو ہمارا ٹائم بھی تھوڑا پھر رمضان میں ظاہر ہے چینج کرنا ہوگا، یہ تو سحری ویری کرنے جی کا ٹائم اس وقت ہوگا نا، تو انشاءاللہ چلیں جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔